اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم تفسیر جلالین کی روشنی میں اما پارہ یعنی قرآن پاک کا 30واں پارہ پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ دروس کے اندر ہم نے سورہ جو فجر تھی اس کی مکمل ہم نے تفسیر بھی ملاحظہ کی۔ تو سورہ فجر کے بعد سورہ بلد آتی ہے، تو آج اس کا لیکچر پڑھیں گے۔ امید تو یہی ہے کہ آج کے لیکچر کے اندر اس سورہ بلد کو پورا انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے اندر ڈھا دیں۔ دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ لا یہاں پر زائدہ ہے تو اس کی معنی نہیں ہوگی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو لا کے بعد زائدۃ نکال کر بتایا کہ یہاں پر لا زائدہ ہے، یعنی لا کی ویسے تو معنی ہوتی ہے نہیں، لیکن اس کا کوئی ترجمہ یہاں پر نہیں ہوگا، اور تو اس کا جو ہے وہ غرض مفسر ہوگا کہ لا کی حیثیت بتانا، کہ لا کی یہاں پر کیا حیثیت ہے، کس حالت میں کس حیثیت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بلد کے بعد مکہ نکالا تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا کہ بلد کی معنی مرادی بتانا۔ بلد یعنی شہر، شہر تو مختلف ہیں، کئی ہزار شہر ہیں، لیکن ان تمام شہروں میں سے یہاں پر جو بلد سے مراد ہے وہ مکہ ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی جو ہے وہ معنی مرادی بتانا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس شہر یعنی مکہ کی قسم۔ آگے کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ حل کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے حلال، حلال سے یہ حل ہے۔ تو جب ہم کتاب الحج پڑھتے ہیں تو وہاں پر تین چیزیں آتی ہیں، تین مقامات آتے ہیں، ایک حرم آتا ہے، ایک حل آتا ہے، اور ایک تیسرا آتا ہے جو ہے وہ آفاق۔ تو وہاں پر جو حل مراد ہوتا ہے وہ اسی حل سے یہ حل مراد ہے، یعنی جو حرم اور حرم کے بعد والا جو علاقہ ہے جس کے اندر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا کہ حضور اس میں جہاد وغیرہ کریں، تو اس لیے اس کو حل کہا جاتا ہے، یعنی حلال کیا ہوا علاقہ۔ ٹھیک ہے، تو آیت کا ترجمہ ہے انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، یعنی اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ اس وجہ سے کھائی کیونکہ حضور کا وہ شہر ہے، حضور اس وقت اس شہر میں رہ رہے تھے۔ تو جس شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی عظمت کی قسم کھائی۔ ٹھیک ہے، تو انت کے بعد نکالا یا محمد، تو انت یہ اس میں ضمیر ہے، تو اس کا جو ہے وہ مرجع بتانے کے لیے جو ہے وہ آگے والا نکالا یا محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی مرجع بتانا۔ حل کے بعد حلال نکالا تو حل کی یہاں پر معنی بتانا ہو، غرض مفسر ہوگی، یعنی اے محمد آپ اس شہر میں حلال کیے ہوئے ہیں۔ حلال کیے ہونے کی کیا معنی ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں، بِأَن يَحِلَّ لَكَ، کہ آپ کے لیے حلال کیا جائے گا، فَتُقَاتِلْ فِيهِ، یعنی وہ جو شہر ہے مکہ وہ آپ کے لیے حلال کیا جائے گا، یعنی آپ اس کے اندر رہ رہے ہوں گے، آپ کی سلطنت اس شہر کے اندر ہوگی۔ فَتُقَاتِلْ فِيهِ، تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ لَهُ هَذَا الْوَعْدَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ لَهُ هَذَا الْوَعْدَ يَوْمَ الْفَتْحِ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے لہو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس وعدے کو یوم فتح کے دن یعنی فتح مکہ والے دن پورا فرمایا۔ انجز کا مطلب ہوتا ہے پورا فرمانا، پورا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ جو وعدہ کیا تھا تو یہ وعدہ حضور سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ والے دن، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے سے مکہ آ رہے تھے تو پھر جو سچویشن پیدا ہو گئی پھر متہ فقہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، 20 رمضان کو تو اللہ تعالیٰ نے
اس دن یہ وعدہ پورا فرمایا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ حضور کا جو مکے کی پوری جو سلطنت تھی وہ حضور کے ہاتھ میں آ گئی اور حضور ہی سلطان بن گئے۔ تو کہتے ہیں والجملۃ اعتراض بین المقسم به وما عطف علیہ، تو یہ جو جملہ ہے نا انت حل بهذا البلد، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ فالجملۃ اعتراض بین المقسم به وما عطف علیہ، یعنی یہ جملہ مقسم بھی یعنی جس کا قسم کھایا گیا ہے، ایک ہوتا ہے مقسم یعنی ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم، اور تیسرا ہوتا ہے مقسم بھی۔ ایک ہوتا ہے قسم، دوسرا ہوتا ہے اس قسم کا جواب، اور تیسرا ہوتا ہے جس چیز کے ذریعے قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو اس مقام پر قسم اٹھائی گئی ہے شہر مکہ کی، تو شہر مکہ کے درمیان اور جو اس پر عطف کیا ہے، جو آگے والی آیات آ رہی ہیں وہ والد وما ولد، تو وہ اس کا عطف کیا گیا ہے کس پر؟ پیچھے والی آیت پر۔ تو مقسم بھی یعنی شہر مکہ جو پیچھے آیت گزری، وما عطف علیہ، اور جس کا اس پر عطف کیا گیا یعنی آگے آنے والی آیت، تو ان دونوں آیتوں کے درمیان یہ آیت لائی گئی ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا ظاہراً کلام سے کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگی وہ بِأَن يَحِلَّ سے لے کر جو ہے وہ یوم الفتح کے تک جو آیت ہے، جو تفسیر ہے، تو اس کا غرض مفسر ہوگا اس آیت کی وضاحت کرنا، أَن تَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس آیت کی یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کرنا غرض مفسر ہوگی۔ فالجملۃ اعتراض سے یہ جو ہے وہ نحوی کہہ لیں، نحوی بحث بیان کرنا یا نحوی ترکیب بیان کرنا کہ اس جملے کی کلام کے اندر کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، یہ غرض مفسر دو یہاں پر غرض مفسر پائے گا۔ آگے کہتے ہیں ووالد وما ولد، اور والد کی قسم، اس کا عطف پیچھے ہیں اقسم پر، ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ تو والد کے بعد آدم نکالا، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی جو ہے وہ والد کی مراد بتانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قسم، حضور کے والد اصلی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو اس لیے والد یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے وما ولد کے بعد نکالا ذریتی ہی، ٹھیک ہے، یعنی آپ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور آپ کی اولاد کی قسم۔ تو وما بمعنی من، وما ولد کے اندر جو ماں ہے نا وما، تو یہ ماں من کی معنی میں، وما بمعنی من، ماں یہ من کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروریتی ہی کے اندر جو غرض مفسر ہوگی وہ ولد کی مراد بتانا، اور وما بمعنی من کے اندر جو ہوگی وہ نحوی بحث بتانا کہ ماں سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگی ماں کی مراد بتانا، یعنی ماں کس معنی میں ہے۔ آگے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان، اب یہ جو ہے وہ جواب قسم ہے، پیچھے قسم گزری، تین چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، شہر مکہ کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، اور آپ کی اولاد کی قسم اٹھا کر فرمایا جو جواب قسم ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو آزمائش میں جو ہے وہ مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے بعد الجنس نکالا، یعنی جنس انسانیت کو ہم نے تخلیق کیا ہے کبد یعنی آزمائش میں، نصب و شدت، یا پھر اس کا اعراب ما قبل آیت کے مطابق کر لیں کہ نصب و شدت، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ نصب میں یعنی آزمائش میں، و شدت اور سختی میں پیدا کیا، یقابد مصائب الدنیا و شدائد الآخرت، وہ جو انسان ہے وہ دنیا کے مصائب یعنی مصیبتیں اور آخرت کی سختیاں جو ہے وہ ملاحظہ کرے گا، پائے گا، ان کے ساتھ منہ دے گا۔ تو یہ اس کا قبض کی جو ہے وہ وضاحت کرنا یہاں پر غرض مفسر ہوگا۔ انسان کے بعد جنس نکالا، تو یہاں پر جنس کی انسان کی مراد بتانا ہوگا کہ جو ہے وہ انسان سے کیا مراد ہے، انسان سے کوئی مخصوص فرد مراد ہے یا ذات انسان جن سے انسان مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی انسان کی مراد بتانا۔
آگے کہتے ہیں ایحسب ان یقدر علیہ احد، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ان لکھا ہوا ہے، حمزہ کے نیچے الف کے نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر ہوئے حمزہ کی زبر کے ساتھ ہے۔ جب قرآن کے اندر ہم دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، وہ انسان یہ سمجھتا ہے، ایحسب کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان لن یقدر علیہ کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، کیا وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھے گا، یہ سوال ہے۔ کہ آگے وضاحت کرتے ہیں ایظن الانسان قوی قریش، قریش کا قوی انسان کیا یہ گمان کرتا ہے، وہ قریش کا قوی انسان کون تھا، وہو ابو الاشد بن کلدت بقوتہ، ابو الاشد بن کلدہ یہ ایک قوی انسان تھا قریش کا، بقوت ہی اپنے قوی ہونے کی وجہ سے، بہت طاقتور تھا، تو اپنے طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں اپنے جو ہے وہ طاقت میں لائے گا، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ گھیرا نہیں کرے گا، اس کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، ٹھیک ہے۔ تو آگے ان یہ کہتے ہیں ان مخفف ہوتے ہیں، جو پیچھے تھا وہ اس کا جو ہے وہ آیت کا شان نزول کہہ لیں کہ یہاں سے مراد آیت کا شان نزول ہے کہ ایحسب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ شان نزول بیان کرنا ہے۔ اور ان کے بعد کہتے ہیں مخفف من الثقیلۃ، یہ آیت مسکلہ سے مخفف ہے، مسکلہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تشدید ہو، یہ اصل میں تھا ان، تو ان کی تشدید چلی گئی تو یہ مخفف ہو گئی، تو یہ ان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں واسمھا محذوف، اور اس کا جو اسم ہے، کیونکہ جو مسکلہ ہوتی ہے اس کا اسم آتا ہے، ان کا اسم بھی آتا ہے، خبر بھی آتی ہے، تو یہ چونکہ مسکلہ تھی تو اس کا اسم بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ واسمھا معذوف، اس کا اسم معذوف ہے، یعنی انہو، اصل میں تھا انہو یعنی ہو اس کا اسم ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی ان کی نحوی تحقیق کرنا، ان کی نحوی تحقیق کرنا اس کا غرض مفسر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں واللہ قادر علیہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ جواب دینا مقصود ہوگا، غرض مفسر۔ آگے کہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے کثیر مالداروں کو ہلاک کر دیا، اہلکت میں نے ہلاک کر دیا، مالا لبدا کثیر مال والوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں علی عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ کثیرن، لبدن کی معنی بتائی، یعنی کثیرن کثیر مال کو میں نے ہلاک کیا، بعدہ علی بعد، بعض ان میں سے اس کے بعض کو بعض پر، یعنی بعض کو بعض پر میں نے مال دیا مال کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا لبدن کی وضاحت کرنا، اہلک کے بعد علی عداوت محمد یہ اس کا متعلق بیان کرنا کہہ لیں، ٹھیک ہے، غرض مفسر کے اندر۔ آگے کہتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، تو ان کے بعد نکلا ای انہو، یعنی یہاں پر بھی ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی اس کا بھی اسم آئے گا، تو یہ اصل تھا انہو، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی ان کا، ان کی نحوی تحقیق بیان کرنا، نحوی حیثیت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فیما انفقہ فیعلم قدرہ واللہ عالم بقدرہ، کہ وہ جس کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے مال کو، وہ جس کے اندر اس مال کو خرچ کرتا ہے تو پھر اس چیز کی مقدار کو وہ جانتا ہے، انسان جس چیز کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو جس کے اندر وہ انفاق کرتا ہے، جس کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی قدر کو، اس کی مقدار کو وہ جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ عالم بقدرہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اس قدر کو جاننے والا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے
یعنی وہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کو، اس کی مقدار کو جاننے والا ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَكَسَّرُ بِهِ، اور یہ چیز اس میں سے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تکبر کیا جائے، کثرت کو طلب کیا جائے، یا تکسر بھی کہ جس کے ذریعے خود کو بڑا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجازی علی فعل السیء، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس برے فعل پر اس کو جزا دینے والا ہے، مجازی ہے جزا دینے والا ہے، وہ ضمیر یعنی اس کو، علی فعل السیء اس کے اس برے فعل پر، کہ وہ جو یہ گمان کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے اس برے فعل پر کیا کرے گا، جزا دے گا، اس کو سزا دے گا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ حالانکہ لہو کا ترجمہ، لام کا ترجمہ اگر کریں گے تو اس کی معنی جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ تو اس سے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ ہم لام کا ترجمہ نہ کریں، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، یہ بہترین ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ الم نجعل لہ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ تو آگے کہتے ہیں استفہام و تقریر، یہ استفہام تقریری ہے، اے جعلنا یعنی ہم نے بنایا۔ کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو اس کا ثبوت ہوتا ہے، وہ ثابت شدہ ہوتی ہے، ثابت شدہ ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے باپ بیٹے کو کہے کہ کیا میں نے تجھے پالا پوسا نہیں، تو وہ باپ نے اس کو پالا پوسا ہوتا ہے، اس کو بڑا کیا ہوتا ہے، اس کی پرورش کی ہوتی ہے، لیکن یہ استفہام تقریری کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جعلنا، ہم نے بنائی، تو استفہام تقریری، تو یہاں پر استفہام کی حیثیت بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے، لسان و شفتین، لسان زبان، شفتین یعنی دو ہونٹ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کے لیے دو راستوں کی ہدایت دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دو راستوں کی، نجدین یعنی دو راستوں کی ہدایت دی، یعنی بَيَّنَّا لَهُ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، یعنی ہم نے اس کے لیے بھلائی اور برائی کے راستے کو بیان کیا۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگی آیت کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے۔ جلدی جلدی چلتے ہیں ورنہ ویڈیو لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ گھاٹی میں کیوں نہیں چلتا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ گھاٹی میں کیوں نہیں چلتا۔ اقتحم کا ویسے جو مطلب منجد کے اندر، لغت کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے تارے کا، ستارے کا ٹوٹ کر گرنا، لیکن یہاں پر جو مطابقت کے اعتبار سے معنی بنے گی وہ یہ بنے گی کہ کیا وہ گھاٹی کے اندر نہیں چلتا، یعنی گھاٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نیک اعمال ہیں، تو جس طرح نیک اعمال کے اندر بندہ چلتا ہے تو اس کو مشکل لگتی ہے، تو اسی طرح جو بندہ گھاٹی کے اندر ہوتا ہے تو گھاٹی کے اندر بھی وہ نہیں چل پاتا، مشکلات سے چلتا ہے، تو اسی طرح جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے جو ہے وہ عقبہ کی اعمال کے ساتھ تشبیہ دینے کی، یعنی وجہ شب یہی ہے۔ تو کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو کیا وہ گھاٹی میں نہیں چلتا، تو فَحَلَّا، تو یہاں پر جو ہے وہ فَحَلَّا یعنی کیوں نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ زبان بنائی ہے، دو ہونٹ بنائے، آنکھیں بنائی ہیں، تو اب وہ کیوں نہیں چلتا گھاٹی کے اندر، یعنی جاوزہ یعنی اس کو کیوں نہیں کراس کرتا، تجاوز کرتا۔ تو فلا کے بعد حلّا، فحلّا نکالا، یعنی اس کی معنی بتانا یہاں پر غرض مفسر ہوگی، فجاوزہ کے اندر بھی جو ہے وہ غرض مفسر وضاحت کرنا ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، کیا تم جانتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے، وما ادراک، اور تم نہیں جانتے، ما یہاں پر نافیہ ہے، ما وما ادراک، اور تم نہیں جانتے، ما عقبہ کہ گھاٹی کیا ہے۔ ادراک کے بعد علامہ کا نکالا، یعنی یہاں پر غرض مفسر ہوگی معنی بیان کرنا، یعنی ادراک یہاں بمعنی علم کے ہیں، یعنی آپ
کو علم نہیں۔ ٹھیک ہے، عقبہ کے بعد نکلا التی یقتحمها تعظیما لشانها، یعنی جس کے اندر وہ بندہ گرتا ہے، یقتحم گرتا ہے، تعظیما لشانہ اس کی بڑا، اس کی عظیم ہونے کی تعظیم کے طور پر۔ جو چیز بڑی ہوتی ہے یعنی جو اعمال صالحہ ہیں تو یہ بڑے ہیں، عظمت والے ہیں، تو ان پر چلنے کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بڑے شان مقام والا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بندہ ادب و تعظیم کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ عظمت والی اس گھاٹی کے طور پر بیان کیا کہ اعمال کی جو گھاٹی ہے، اعمال پر عمل کرتے ہوئے جو بندہ خود کو غراتا ہے، تو عقبہ کے اندر یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو والجملہ تو اعتراض، تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ بھی جملہ معترضہ ہے۔ وبین سبب جوازها، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس گھاٹی کو تجاوز کرنے کا سبب بیان کیا۔ وبین، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سبب جوازها، اس گھاٹی کو، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ عقبہ ہے یعنی گھاٹی، اس گھاٹی کو تجاوز کرنے کا سبب بیان کیا بقول ہی، اپنے اس فرمان کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگی وہ آیت کی وضاحت کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، والجملہ تو معترض، یہاں پر جو غرض مفسر ہوگی وہ اس جملے کی حیثیت، نحوی حیثیت بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں فک و رقبہ، کیا گردن آزاد کرنا ہے، یعنی پیچھے کہا نا کہ آپ نہیں جانتے گھاٹی کیا ہے، کیا اس گردن کو آزاد کرنا ہے، من الرق، من الرق یعنی یہ رقیت سے، غلامی سے ہے، بیان عاتقہ کہ اس گردن کو آزاد کیا جائے، یعنی گھاٹی کیا ہے کہ جس گھاٹی کے لیے بیان کیا گیا نا کہ نیک اعمال پر چلنا ہے، تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگی وہ آیت کی وضاحت کرنا ہوگی۔ فک و رقبہ کہ اس گھاٹی کو، اس گردن کو آزاد کرنا ہے، عقبہ کی معنی بدانا۔ ٹھیک ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فی یوم ذی مسغبہ، کیا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یعنی وہ جو عقبہ ہے، وہ جو گھاٹی ہے، تو گھاٹی کا مفہوم کیا، کھانا کھلانا ہے بھوک والے دن۔ تو مجاعتن یہاں پر مسغمہ کی معنی بتائی گئی ہے، تو یہاں پر غرض مفسر یہی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو، قریبی یتیم کو کھانا کھلانا ہے، یعنی بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے قریبی یتیم کو۔ تو قرابت نکال کر جو ہے وہ مقربہ کی، ذا مقربہ کی معنی بتائی، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی جو ہے وہ معنی بیان کرنا۔ او مسکینن ذا مطربہ، یا پھر جو ہے وہ مسکین کو، اس مسکین کو کھانا کھلانا ہوگی جو خاک نشین ہے۔ مطربہ یہ تراب سے ہیں، تو جو فقر اور غریبی کی وجہ سے زمین پر، خاک پر بیٹھ گیا ہو تو اس کو ذا مطربہ یعنی مٹی والا کہتے ہیں، تراب والا۔ اسی کی آگے وضاحت کہتے ہیں یعنی لصوق بالتراب، یعنی اس کا مٹی سے مل جانا، لفقری ہی، اس کے فقر کی وجہ سے، اس کی فقیری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگی وہ ذا مطربہ کی وضاحت کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں بدل الفعلین مصدران، و بدل الفعلین، بدل الفعلین مصدران مرفوعان، اور ایک قراءت کے اندر دونوں فعلوں کی جگہ پر دو مرفوع مصدریں ہیں۔ وفی قراءۃ، ایک قراءت میں بدل الفعلین، دونوں فعلوں کی جگہ پر مصدران، دو مصدر ہیں، مرفوعان، مرفوع مصدر ہے۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا، جس کو میں نے کلر کیا ہے، جیسے ہائی لائٹ کیا ہے، اطعام، تو ایک قراءت کے اندر اس کو فعل شمار کیا گیا ہے، اور فک کو، اس کو بھی جو ہے وہ فعل شمار کیا ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ مصدر ہے۔ تو تفسیر جلالین کی
یہ جو بیان کرتے ہیں قرات، تو اس کے اندر جو قرات لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرات لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں، جو دوسری قرات ہوتی ہیں اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر دونوں فعلوں کی جگہ پر مصدر مرفوع ہیں، دو مصدریں مرفوع ہیں، تو حالانکہ یہاں پر ہے ہی مصدر اور ہے ہی مرفوع، تو اصل میں یہاں پر ہے دوسری جو قرات ہے اس کے اندر یہاں پر فعل ہے، فکا یہ بھی فعل ہے، اور جو اطعام ہے تو وہاں پر اطعم ہے، یعنی یہ دونوں فعل ہیں، پھر دوسری قرات کے اندر یعنی پہلی قرات کے اندر دونوں کو جو ہے وہ فعل بنایا گیا ہے۔ فک و رقبۃ یہاں پر یہ مصدر ہے اور مضاف ہے رقبہ کی طرف، اور اطعام اس پر تنوین ہے۔ اسی کی آگے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں فی قراتن ایک قرات کے اندر بدل الفعلین دونوں فعلوں کی جگہ پر دو مصدریں ہیں، مرفوع مصدریں ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف الاول لرقبۃ جو پہلا ہے، پہلے کا رقبہ کی طرف مضاف، پہلا رقبہ کی طرف مضاف ہے، وینون الثانی، اور جو دوسرا ہے وہ منون ہے یعنی تنوین والا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ اطعام ہے، اور پہلا جو ہے وہ فک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فیقدر قبل العقبہ اقتحام، تو جو پہلا ہے جو عقبہ ہے تو عقبہ سے پہلے جو ہے وہ اقتحام محذوف نکالیں گے، مقدر نکالیں گے۔ والقرات المذکورۃ بیان ہو، اور جو مذکورہ قرات ہے یعنی یہ جو لکھی ہوئی قرات ہے یہ اس کا بیان ہے، یعنی جو لکھی ہوئی قرات ہے یہی بیان کی گئی ہے، جو لکھی ہوئی نہیں ہے، دو فعلوں والی قرات ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگا وہی ہوگا کہ قرات بیان کرنا، اور اقتحام کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ٹوٹ کر گرنا، ٹھیک ہے۔ تو عقبہ پیچھے آئے تو اس سے پہلے اقتحام یہ محذوف ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور گرنے کے وقت جو کان کے بعد کان کا جو اسم ہے وہ ہے وقت تو اقتحام، یعنی گرنے کے وقت، اس گھاٹی میں گرنے کے وقت یا اس گھاٹی کو تجاوز کرنے کے وقت، من الذین آمنوا ایمان والوں میں سے جو ایمان والے ہیں، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کو صبرت کی وصیت کرنے والے، وتواصوا بالمرحمہ اور صلہ رحمی کی آپس میں وصیت کرنے والے، یعنی گھاٹی میں گرنے کے وقت ایمان والوں میں سے اور جو ہے ایمان والے اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے اور صلہ رحمی کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے، وہ کیا ہیں؟ اولئک هم اصحاب المیمنہ، یہی لوگ سیدھی جانب والے ہیں۔ تو یہاں پر وتواصوا جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، تو مفاعلہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مفاعلہ کے اندر تقابل ہوتا ہے، جیسے احادیث میں آیا ہے نا، یا پھر حدیث پاک ہے یا پھر کوئی اور کو لے کے تحابو تحافو، تحافو تحابو، یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو تو ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، تو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی، تو وہاں پر جو ہے باب مفاعلہ ہے، تو باب مفاعلہ کا ایک خاصہ ہے تقابل، مقابلہ۔ تحابو یعنی ایک دوسرے سے محبت کرو، تحافو یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وتواصوا باب مفاعلہ سے، اور یہاں پر تقابل کا یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے۔ تو کان کے بعد نکالا عطف علی اقتحم، پیچھے تھا نا فلاقتحم العقبہ، تو وہاں پر اس کا عطف ہے، اس آیت کا عطف علی اقتحم، یہ اس پر اس کا عطف ہے۔ ثم للترتیب، ثم یہاں پر ترتیب ذکری کے لیے، یعنی ذکری ترتیب بیان کرنے کے لیے۔ والمعنی کان وقت الاقتحام، تو یہاں پر ثم کان کے اندر جو معنی ہوگی تو معنی ہوگی کان وقت الاقتحام، یعنی اس گھاٹی میں گرنے کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی جو ہے وہ نحوی تحقیق بیان کرنا، کانا کا اسم بیان کرنا، کانا وقت الاقتحام کے اندر غرض مفسر ہوگی کانا کا اسم بیان کرنا۔
اوسا بعضهم بعضا، یہاں پر تواصو کی وضاحت کرنا مراد ہے قرض مفسر، یعنی ان میں سے بعض کو وصیت کرتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ کس بات پر وصیت کرتے ہیں؟ علی الطاعۃ و عن المعصیت، یعنی فرما برداری پر جو ہے وہ اطاعت پر صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور گناہوں سے بچنے پر، گناہوں سے صبر کرنے پر ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور صلہ رحمی کی وصیت کرتے ہیں، یعنی الرحمۃ علی الخلق، یعنی مخلوق پر رحمت کرنے، مخلوق پر رحم کرنے یا مخلوق پر صلہ رحمی کرنے کی وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں، سیدھی جانب ہے۔ اولئک کے بعد نکلا الموصوفون بہذی صفات، ان صفات سے جو موصوف ہیں وہ سیدھی جانب والے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی اولئک، اس میں اشارہ ہے کو یہاں پر مشار الیہ بیان کرنا ہوگا۔ یمین نکالا یعنی یہ میمن کی مراد بتانا یا میمن کی معنی بتانا، یعنی سیدھی جانب والے ہیں، دائیں جانب والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جو کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا وہ الٹی جانب والے ہیں، وہ بائیں جانب والے ہیں، وہ لیفٹ جانب والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مشأمہ کے بعد الشمال نکالا، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی مشأمہ کی معنی بیان کرنا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ ایسی آگ میں ہوں گے جو آگ ان کو چاروں طرف سے بند کی گئی ہوگی۔ بالحمزۃ والواو، یہ جو مؤصدہ ہے اس کو حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی مؤصدہ، حمزہ کو ساکن پڑھیں گے تو جھٹکا دیں گے، مؤصدہ، اور واو کے ساتھ بھی پڑھیں گے موصدہ، تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگی قراءت، یعنی لغت بیان کرنا، قراءت نہیں بلکہ لغت بیان کرنا۔ بدلہ مطبقہ، یہ یہاں پر غرض مفسر ہوگی معنی بیان کرنا، یعنی مؤصدہ کا مطلب کیا ہے، یعنی مطبقہ، یعنی چاروں طرف سے بند کی ہوئی۔ تو یہ ہماری آیت، یہ ہماری صورت پوری ہوئی، سورہ بلد۔ تو اس کو دیکھ لیجئے گا، پورا آدھا گھنٹہ آپ کو پڑھا ہے، 32 منٹ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔